بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو الیوم ہے یہ وہ الیوم ہے کہ جس دن جو سورج طلوع ہوا ہے وہ کبھی غروب ہونے والا ہے۔ قرآن حکیم میں آخر یہ کلمہ آیا ہے الیوم۔ حق سبحانہ وتعالی یوم یعنی دن، الیوم الف لام جہاں داخل ہوتا ہے وہاں خصوصیت آ جاتی ہے، وہ چیز نکرہ نہیں رہتی، معرفہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس معرفہ کی معرفت نہیں ہوئی تو انسان ہمیشہ نکرہ رہ جائے۔ الیوم حق سبحانہ وتعالی نے خصوصیت کے ساتھ ایک دن کا ذکر کیا۔ لازم ہے ہر مفسر پر، واجب ہے ہر مورخ پر کہ وہ یہ بتائے کہ یہ الیوم سے مراد کون سا یوم ہے، اور اگر اس نے اس الیوم کی تعریف نہیں کی، اس کی تحقیق نہیں کی، اس کی تعیین نہیں کی، اس الیوم تک نہیں پہنچا تو اس کی قسمت میں، اس کی زندگی میں کبھی دن کا اجالا نہیں آئے گا، ہمیشہ شب دہجور کی تاریکی رہے گی۔ شب قدر تک بھی وہی پہنچے گا جو اس الیوم کو پہچانے۔ شب قدر بھی اس کی قسمت میں آئے گی، برکات شب قدر اس کی قسمت میں آئیں گے، فیوضات شب قدر اس کی قسمت میں آئیں گے جو اس الیوم کی درخشندگی سے فیضیاب ہوگا، ورنہ جو اس الیوم کی روشنی سے محروم رہا اس کی قسمت میں شب قدر نہیں، شب دہجور ہے۔ میرے یہ جملے بہت سے احباب کو سمجھ میں نہیں آتے، میں اپنے جملے کی اصلاح کر لوں، انسانوں خطا ہوتی ہے، احباب مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جن لوگوں کو یہ جملے سمجھ میں نہیں آتے وہ احباب تو نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، حضور کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جن کو یہ میرے جملے سمجھ میں نہیں آتے کہ کیا کہتے ہیں، چیستہ ہیں، بھول بھلیاں ہیں لفظوں کی۔ اب میں ان سے کیا عرض کروں کہ اس فقیر کے ان جملوں کو سمجھنے کے لیے بھی مکتب ولایت میں چند دن تعلیم تو حاصل کرنی پڑے گا، مکتب ولایت میں داخلہ تو لینا پڑے گا۔ ولایت ایک حقیقت ہے، یہ جس آفتاب کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو آفتاب روز غدیر طلوع ہوا وہ آفتاب ولایت مطلقہ ہے، وہ آفتاب ولایت کبریٰ ہے، وہ آفتاب ولایت الہیہ ہے۔ بے شک ولایت الہیہ کا آفتاب ہمیشہ سے درخشاں رہا ہے اور ہمیشہ درخشاں رہے گا، لیکن نہ جانے کتنے بادل اس کے سامنے تھے جو سب کے سب ہٹ گئے۔ الیوم روز غدیر، روز غدیر کتنا غبار اڑایا ہے درباری مورخوں نے کہ اس الیوم کی روشنی کو دھندلا کر سکے، اور مسلسل یہ کام ہو رہا ہے، ابھی بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ اور اب تو ایسے لوگ محقق بن کے اور مصلح بن کے سامنے آ رہے ہیں۔ ہماری اردو کا ایک محاورہ تھا، ایک روزمرہ تھا،
جب کسی کا لب و لہجہ صاف نہ ہو، مخارج صاف نہ ہو، تلفظ صاف نہ ہو، تو کہتے تھے بھائی ان کی تو شین قاف درست نہیں ہے، ان کا تو شین قافی درست نہیں ہے۔ یہ ایک محاورہ تھا۔ لیکن میں نے ایک دوسرا محاورہ تجویز کیا ہے، اس میں ایک حرف کے فرق کے ساتھ۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا نہ سین درست ہے نہ قاف، اور پھر بھی وہ عالم سنت و عالم قرآن سمجھے گا۔ شین قاف نہیں، سین قاف درست نہیں۔ سین یعنی نہ سنت کا علم ہے نہ قرآن کا علم ہے، علامہ دہر بنے ہوئے۔ اب اگر مجھے یاد آ جائے تو پھر دہرا دوں آپ کے سامنے ایسے لوگوں کے لیے بھی۔ دیکھیے نا، محفل روز قدیر ہے، وہ دن ہے کہ جس دن منکر ولایت کے لیے آسمان سے بھی پتھر نازل ہوا تھا۔ تو اگر ہماری زبان سے بھی کچھ نازل ہو جائے تو پھر برداشت کرنا چاہیے۔ سگے زمانہ سبک سر سیاہ کار سفیہ، سگے زمانہ سبک سر سیاہ کار سفیہ، بنا ہے مصلح دوراں خدا ہی خیر کرے۔ وہ افراد واقعاً شرم نہیں آتی جو قرآن کو کاف سے قرآن کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا دین تو سب قرآن سے حاصل ہوا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ جو اپنی زبان کو، اپنے لب و لہجے کو، اپنے مخارج حروف کو مطابق مخارج حروف مصطفیٰ نہ بنا سکے، وہ اپنی زندگی کیا ڈھالے گا سیرت پیغمبر کے سانچے میں؟